ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، چند دن کے بعد ایک اہم مہینہ جو ہم پر آ رہا ہے. ویسے روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، و شعبان، اور اللہ ہمارے شعبان میں برکت دے، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سوال یہ ہوتا ہے کہ رجب اور شعبان میں کیا برکت دے، کس چیز کی برکت رجب اور شعبان میں؟ آپ سب نے یہ دعا تو پڑھی ہوگی رجب کا چاند دیکھنے کے موقع پر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہماری رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے. لیکن کس چیز کی آپ نے برکت مانگی؟ کیا رجب میں پیسے زیادہ آ جائیں گے؟ کیا رجب میں دکان زیادہ چل پڑے گی؟ کیا شعبان میں زیادہ کاروبار بڑھ جائے گا؟ کس چیز کی برکت؟ برکت عمر کی، کہ اللہ رجب میں ہماری عمر میں برکت دیں، یعنی ہمیں اٹھا نہ لینا. شعبان میں برکت دیں، یعنی ہمیں ابھی زندہ رکھنا یہاں تک کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. وبلغنا الی رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ آخر رمضان کوئی اہمیت کے حامل ہے. تبھی تو یہ دعا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کے فیوز، برکات اور اس کے انوارات سے ہم محظوظ ہو. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ. وانا اجزی بہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو شان ہے وہ تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، اور اللہ میں تواضع انکساری نہیں. وہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے. بھائی تواضع وہ اختیار کریں جس پر حالات آتے ہو، جس پر پریشانیاں آتی ہو، جس پر مصائب آتے ہو، جس پر بیماریاں آتی ہو، تواضع وہ اختیار کرے گا. اسی لیے بندے کو کہا گیا کہ تواضع اختیار کرو. اسی لیے روایتوں میں فرمایا الکبریاء ردائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. یعنی اللہ کہتا ہے تکبر مجھے زیب دیتا ہے. الکبریاء ردائی، تکبر مجھے زیب دیتا ہے. کیوں اس کو زیب دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ آقا ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. تو جو معبود ہو، جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو پالنہار ہو، جو رزق دینے والا ہو، جو عمر دینے والا ہو، جس پر کوئی بیماری نہیں، جس پر بڑھاپا نہیں،
اور جو نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو موت نہیں، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اسی لیے حدیث قدسی میں مسلم شریف میں فرمایا کہ ایک میدان میں آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو ایسی 10 دنیا عطا کروں. ایک مکان نہیں، ایک کمرہ نہیں، ایک بلڈنگ نہیں، دنیا، ایسی 10 دنیا عطا کروں. اللہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھ بھی رہے کہ کائنات نہ معلوم کب سے بنی ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ کائنات کب سے بنی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف ضرور لائے، کب لائے ہمیں کچھ پتہ نہیں. اب آدم کے بعد بے شمار قومیں دنیا میں آتی چلی گئی. ہر دور میں وہ کھلاتا گیا، پلاتا گیا، نہریں جاری کی، فروٹ دیے، پھل دیے، غلہ دیا، سونا دیا، کانیں دی، قوت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا. دنیا کے خزانے کم ہو سکتے ہیں کیا اللہ کا خزانہ کم ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. اور آج بھی ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور قیامت تک اس کا یہ نظام چلتا رہے گا. اور پھر یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، پھر اس کی جنت مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر. وہ ایسی جنت ہے کہ دنیا میں تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی. اسی لیے اب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا ہم جو پھل دیں گے تمہیں جنت کے اندر، تو پہلے پھل آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تو تم یہ کہو گے کہ اللہ یہ تو ملتا جلتا ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا، اب بھی تو نے ایسا ہی دیا. فرمایا رنگ میں ویسا ہوگا، ذائقہ ہر مرتبہ بدلتا رہے گا. دنیا میں آپ کے ذائقے پھل کے کتنے ہوتے؟ ایک مرتبہ کھاؤ آپ کہو گے تھوڑا سا کھٹا ہے، ایپل لے لو، سفرجن لے لو، آپ کہو گے کھٹا ہے. اچھا دوسرا لیا، آپ کہو گے اچھا یہ اس کے مقابلے میں میٹھا ہے. اس کے اور ایک لیا آپ نے، آپ کہو گے یہ اس سے زیادہ میٹھا ہے. پھر اور ایک خریدا، آپ کہو گے اس سے زیادہ میٹھا ہے. بس اس پر حد ہو گئی، اس سے آگے کچھ ہے؟ جنت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مرتبہ کھاؤ گے اور نیا ذائقہ آتا جائے گا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا شکل میں ایک جیسا ہوگا، اندر کے ذائقے میں فرق ہوگا. تو وہ رب جو آج تک کائنات کو کھلاتا پلاتا آیا، وہ رب آج بھی کھلا پلا رہا ہے اور ساری دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا، قیامت تک دیتا رہے گا. پھر بھی وہ حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں یوں کہہ رہا ہے کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو، کتنا پانی سوئی کے ساتھ آئے گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں. اور پھر صرف انسان نہ مانگے، فرمایا جن بھی آ جائیں، جتنے دنیا میں جن ہیں وہ سب بھی میرے پاس مانگنے لگے اور اس کے برابر دنیا میں عطا کروں. فرمایا میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. وہ ذات اتنی بڑی ذات جو وہ کیوں تواضع کرے گی، وہ کیوں انکساری کرے گی، وہ کیوں عاجزی کرے گی؟ اسے کوئی عاجزی کی ضرورت نہیں، اسے کوئی تواضع کی ضرورت نہیں، اسے کوئی انکساری کی ضرورت نہیں. تکبر اسی کو زیب دیتی ہے، برائی اسی کو زیب دیتی ہے. اسی لیے فرمایا تکبر میری چادر ہے. حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. اور دنیا میں جو انسان میری چادر کو کھینچے گا یعنی تکبر کرے گا، فرمایا میں میری چادر کھینچنے کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تو تکبر اسی کو زیب دیتا ہے. اسی لیے مکی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا اور وہ سوال بڑا عجیب تھا. فرمایا کہ محمد ہمارے جتنے معبود ہیں ان سب کا نسب نامہ ہے، اس لیے کہ ان کے جتنے معبود تھے وہ سب انسان تھے کسی زمانے میں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے وہ سب، لات ہے، منات ہے، عزا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ان کے ناموں کو ذکر بھی کیا، اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، یہ سب ان کے معبود تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ دور جاہلیت کے اندر یہ سب کے سب
سب کے سب جو ہیں وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، نبیذ پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے کہ بھئی حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا، اگرچہ وہ حج جو ہوتا تھا وہ کیسا حج تھا؟ سیٹیاں بجانا، طواف جب کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اور کپڑے نکال دیتے تھے، برہنہ بالکل ننگے طواف کرتے تھے، تو ننگے طواف، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، مینا میں مشاعرہ رکھنا، مینا میں مشاعرہ ہوتا تھا جو ہم 3 دن گزارتے ہیں نا، 10، 11 اور 12 ہم جو مینا میں دن گزارتے ہیں وہ لوگ گزارتے تھے، لیکن اس میں مشاعرہ ہوتا تھا، بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے حج کا اس وقت جب حج ہوتا تھا تو اس وقت حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور اپنی طرف سے سواریاں بھی ان کو دیتے تھے۔ جب وہ مر گئے تو بعد والوں نے ان کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، ان کے کیریکٹر کی بنیاد پر، ان کی زندگی کی بنیاد پر ان کے پتھر کے پتلے بنا لیے، پتھر کے پتلے بنائے اور اس کے بعد اس کو سجدہ کرنا شروع کیا، اسی کی پرستی شروع ہو گئی۔ یہ ہے لات، یہ ہے منات، یہ ہے عزا۔ کہتے ہیں لات جو ہے نا ستو بناتا تھا، ستو یہ جو گیہوں آتا ہے نا، یہ گیہوں کو پیس لیتے ہیں اور پیسنے کے بعد اس کو پکا لیا کرتے ہیں اور پھر پکانے کے بعد وہ حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ تو یہ لات جو ہے یہ ایک انسان تھا جو ستو بنا کر حاجیوں کو پلاتا تھا، کھلاتا تھا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ کچھ انسان تھے جو مر گئے، اب ان کی تصویریں بنی، پتھر کے ان کے پتلے بنے، لوگ ان کی پرستی شروع کر دی، ان کو معبود بنا لیا، اس کے سامنے جھکنے لگے۔ تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جتنے معبود ہیں ان سب کا نسب نامہ موجود ہے کہ ان کا باپ، ان کا دادا، ان کا پردادا، یہ پورا نسب نامہ۔ تو محمد تو جس رب کی دعوت دے رہا ہے، تو جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اس اللہ کا کوئی نسب نامہ ہے؟ اس اللہ کا نسب نامہ کہ اس اللہ کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کا پردادا کون، کوئی نسب نامہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، قل هو اللہ احد، اللہ، یہ اس سوال کے جواب میں اتری ہے۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی، آدھار کی، مدد کی، تعاون کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ اس کا جواب ہے۔ ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اس کے باپ دادا نہ اس کی اولاد، اس کا کوئی نسب نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پیغمبر آپ ان کو کہہ دو کہ ان کا کوئی پارٹنر بھی نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کے پارٹنر ہوتے ہیں، بیوی کم سے کم پارٹنر ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی؟ بیوی پارٹنر ہے۔ فرمایا اس کا کوئی پارٹنر نہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ قل واللہ کا نزول اس بنیاد پر ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا، تو بھئی جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، جس پر بیماریاں آتی ہو، جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، جس پر بڑھاپا آتا ہو، وہ حقیقت یہ ہے کہ تواضع اختیار کرے۔ اب تعالیٰ کیوں تواضع اختیار کرے گا؟ اس کو تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے تکبر اس کو زیب دیتا ہے، وہاں تواضع نہیں۔ مجھے ایک بات نماز پر سے یاد آئی، ایک مسئلہ ہے جس کے اندر بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہوا کہ انسان کے بدن میں جو خواہشات ہیں، ہم سب کے بدن میں خواہشات ہیں، وہ اس لیے کہ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جس میں خواہش نہ ہو، اس لیے کہ خواہش نہیں تو وہ فرشتہ ہے، ہم فرشتے ہیں نہیں، ہم تو انسان ہیں، اور انسان میں خواہشات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مقام انسان مقام ملائکہ سے افضل ہے۔ سنو مسئلہ، مقام انسان مقام ملائکہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ اور فرشتے میں خواہش نہیں، اس کی بنیاد پر وہ کوئی گناہ نہ کرے تو کوئی کمال نہیں۔ انسان میں خواہش ہے اور خواہشات کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے روکے تو کمال اس کا ہو گیا۔
بھائی کمال تو اس کا ہوا، ایک انسان کانٹے کی بار پر بالکل نہیں چلا اور پھر کہتا ہے مجھے کانٹا نہیں لگا، تو کوئی کمال تھوڑے ہی ہے، تو چلا ہی نہیں تو۔ اور ایک انسان کانٹوں کی بار پر چلتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کانٹا نہیں لگا، تو کمال اس کا ہے۔ تو ہمارے سامنے بے حیائی ہے، عریانیت ہے، گندی تصویریں ہیں، اور جو ہے لڑکیاں سامنے دوڑ رہی ہے، اور مال کی لالچ ہے اور حرص ہے، اور نہ معلوم کتنی بلائیں ہمارے سامنے، اور پھر ہم اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور غلط مال سے اپنی حفاظت کر لیں، اور لالچ سے اپنی حفاظت کر لیں، اور حرام مال سے اپنی حفاظت کر لیں، اور بد نظری سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو کمال تو انسان کا ہوا، نہ کہ ملائکہ کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مقام انسان مقام ملائکہ سے افضل ہے۔ انسان کا مقام جو ہے نا وہ فرشتوں سے افضل ہے، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بدن میں خواہشات ہیں۔ اب اشکال یہ ہے کہ خواہشات بدن میں رہتی کہاں ہے، کس جگہ خواہشات ہے؟ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواہشات یہاں رہتی ہے ناف کے پاس۔ یہ ناف جو ہے نا اس کے پاس ہماری خواہشات ہے ساری، اس لیے کہ وہیں ہمارا معدہ بھی ہے اور ہماری ساری چیزیں بھی ہے، اور ہمارے وہاں مشہور ہے کہ جب انسان کھاتا بہت ہے تو خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواہشات بھڑک رہی ہو تو روزے رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ خواہشات بھڑک رہی ہو تو روزے رکھو، اس لیے کہ معدہ جب مرے گا تو خواہشات مرے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ یہاں معدے کے پاس رہتی ہے۔ اچھا، اور سلسلہ نقش بندیہ کے اکابر آئے، وہ یوں کہنے لگے کہ خواہشات پیشانی میں رہتی ہے۔ فرمایا خیالات تو یہاں چلتے ہیں، سارے خیالات جو ہے نا وہ یہاں آتے ہیں، یہ دیکھوں وہ دیکھوں، یہ لے لوں فلاں لے لوں، یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، تو ساری خواہشات یہاں رہتی ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خواہشات یہاں رہتی ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے جو بزرگان دین ہیں، اور سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگان دین فرماتے خواہشات یہاں رہتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا عظیم المرتبت شخص آیا، بہت بڑا عظیم المرتبت شخص پیدا ہوا، جس کے پاس تصوف بھی ہے، جس کے پاس فقہ بھی ہے، جس کے پاس حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کا نام ہے مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرہند پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آئے پیچھے سے، انہوں نے کہا کہ بھائی جھگڑنے کی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہاں ہے یا یہاں ہے۔ فرمایا خواہشات کا ایک سر ہے، خواہشات کا ایک دھر ہے، خواہشات کا ایک سر ہے اور خواہشات کا ایک دھر ہے۔ فرمایا خواہشات کا سر یہاں رہتا ہے اور دھر یہاں رہتا ہے ناف کے پاس، جھگڑا ختم۔ فرمایا پہلے خیالات شروع ہوتے ہیں، پھر پیٹ چلتا ہے اس کی طرف، پھر ہاتھ چلتا ہے، پھر پاؤں چلتے ہیں، تو یہاں سر ہے خیالات ہے اس کے، یہاں در ہے خواہشات کا، تو دونوں قول صحیح ہے، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح۔ اب سنو، مجدد صاحب ایک عجیب و غریب تحقیق بیان فرماتے ہیں۔ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم نماز پڑھو تو اللہ اکبر کہہ کر ناف کے پاس ہاتھ باندھ دو۔ فرمایا یہ ہاتھ ناف کے پاس اس لیے بندوائے تاکہ یہ خواہشات دب جائیں، اس کا دھڑ جو ہے وہ دب جائیں، اس لیے یہاں پر ہاتھ بندوائے۔ فرمایا اگر انسان ڈھنگ سے نماز پڑھے اور تصور کرے کہ میں اس لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں کہ میری خواہشات کو اللہ یہاں دبا دے، تو اس صورت میں خواہشات دبے گی۔ اور فرمایا سب سے خطرناک خواہش جو ہے نا وہ انسان کے سر میں رہتی ہے۔ فرمایا سر میں رہتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ لو، اور پیشانی جب رگڑو گے تو سب سے زیادہ جو خواہشات یہاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دبا دے گا۔ تو ہاتھ باندھنے سے بھی خواہشات دبتی ہے اور سجدہ کرنے سے بھی خواہشات دبتی ہے، تو خواہشات ہمارے اندر ہے، اللہ خواہشات سے پاک ہیں۔ تو ان خواہشات کو دبانے کے لیے سجدے کی ضرورت پڑی، تواضع کی ضرورت پڑی، اور بھائی نماز میں تواضع ہوتی ہے، اور اللہ تواضع سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، انکساری سے پاک ہے، اس لیے اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ تو تواضع کی نشانی ہے نماز تو، اور جب تواضع ہے ہی نہیں اس کے پاس تو وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال دینے کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا تو سارا خزانہ لٹائے ہوئے ہے، وہاں کیا مسئلہ ہے زکوٰۃ دینے کا؟
ہم کو یوں کہا گیا کہ مال کا 40واں حصہ دو، وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر اللہ حج نہیں کرتا، اس لیے کہ حج دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے اندر شان ترفع اور بلندی پیدا ہو چکی ہے نا، اس کو دباؤ. اور شان ترفع بلندی تو اسی کی شان ہے، ہمیں دبانے کا حکم دیا گیا، اس لیے اللہ حج بھی نہیں کرتا. لیکن ہاں، اللہ نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، لیکن اللہ کا ایک کام ضرور ہے، اور وہ کام ہے اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ خواہشات سے پاک. اب جب بندہ اس کام کو اختیار کرے گا کہ ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر، روزے کی حالت میں انسان جب اپنے کھانے کو چھوڑ دے گا، پینے کو چھوڑ دے گا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بیوی کو چھوڑ دے گا، تو اس نے کچھ اللہ کی مشابہت اختیار کی، کچھ اللہ کی شباہت اختیار کی، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنایا. اللہ کہتا ہے نماز میں تو میری صفت نہیں، زکوٰۃ میں میری صفت نہیں، حج میں میری صفت نہیں، روزے میں تو نے میری صفت اپنائی ہے. اس لیے اس میری صفت کے اپنانے کی بنیاد پر روزہ، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ اور حج، اس کا ثواب تو میں فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا ثواب میری صفت تو نے اپنائی ہے، اس لیے میں میرے ہاتھ سے عطا کروں گا، میں میرے ہاتھ سے تجھے دوں گا. اسی لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اور بھائی مالک خود دینے پر آئے، دنیا کے اندر آپ کو کلکٹر بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے، بھائی آ جاؤ تمہیں دہلی جانا ہے. کیوں؟ کہاں تمہیں پی ایم ایوارڈ مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ پی ایم ایوارڈ. حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا لکھان ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس میں اچھا کام کیا، آپ نے فلاں جگہ اچھا کام کیا، آپ نے قوم میں اچھا کام کیا، اس کی بنیاد پر ہم آپ کو یہ تحریر دے رہے ہیں. تو ہم اس پر فوٹو پہ فوٹو کھنچواتے ہیں، پھر اوپر سے گھر لے کر کے آتے ہیں، 500 آدمیوں کو دعوت کرتے ہیں، او ہو ہمیں تو وہاں سے ایوارڈ ملا، پی ایم ایوارڈ، اور راشٹرپتی اور صدر جمہوریہ نے ہم کو ایوارڈ دیا اپنے ہاتھوں سے. وہ انسان جو ہماری طرح ہے، وہ کھانے پینے والا، وہ استنجا کرنے والا، وہ پیشاب پخانہ کرنے والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بیماری اس کو بھی آتی ہے، مجھ کو بھی آتی ہے، شفا اس کو بھی ہوتی ہے، مجھ کو بھی ہوتی ہے، موت اس کو بھی آئے گی، مجھ کو بھی آئے گی. ساری چیزوں میں برابر. فرق اتنا ہوا کہ وہ ذرا سا بڑا بن گیا دنیا کے عہدے کے اعتبار سے، ہم رعایا میں رہ گئے، اس کے ایوارڈ پر ہمیں اتنا ناز ہے. ساری کائنات کا مالک جس پر موت نہیں اور جس پر بیماری نہیں، جس پر کسی قسم کی پریشانی نہیں، اور جو خالق و مالک اور پالنہار اور ساری کائنات اور جنت اور جہنم کا مالک، عرش کرسی کا مالک اور سارے ساتوں آسمان کا مالک، اور وہ کل قیامت کے دن روزے کا ایوارڈ اپنے ہاتھ سے دے گا، تو میرے بھائیو انسان کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. اسی کو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ اس بنیاد پر آپ نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ سے نقل کر کے بتا رہے ہیں، اللہ سے نقل کر کے بتا رہے. اس میں الفاظ نبی کے ہیں، معانی اللہ نے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا عظیم المرتبت مہینہ کہ جس کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہے، ایسا عظیم المرتبت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنقریب جو آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ بشاس یقیناً گرمی ہے، اس کا ہم نانی کہہ سکتے ہیں، گرمی ہے، لیکن اس گرمی کے اندر جتنا زیادہ ہم روزے کا اہتمام صبر و ضبط کے ساتھ کریں گے، اللہ اتنا اونچا مقام دے گا. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو انسان جتنی تکلیف برداشت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. حج کے باب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حج کے لیے جاؤ تو تمہیں جتنی تکلیف ہوگی سفر کی اتنا ثواب زیادہ. تو روزے کے بعد میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ بھائی روزے میں جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب زیادہ. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر و فرحت یوم القیامہ. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہے، دو خوشیاں. ایک تو افطاری کے موقع پر، افطاری کے موقع پر کون سی خوشی؟ میرے اللہ تو نے میرا فریضہ ادا کروا دیا. خوشی ہوتی ہے نا، اتنی گرمی کے باوجود اللہ تو نے میرے فریضے کو ادا کروا دیا. تو خوشی کا عالم نہیں ہوتا ہے اس موقع پر
کہ میرا 1 روزہ ادا ہوا، میرا 2 روزے ادا ہوئے، میرے 3 روزے ادا ہو گئے. اور دوسری خوشی فرمایا قیامت کے دن ہوگی جب اللہ خود اپنے ہاتھوں سے نامہ اعمال جب اس کو ثواب عطا کرے گا اور اس کو روزے کا بدلہ عطا کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر و فرحۃ عند لقاء اللہ تبارک و تعالی. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا اس موقع پر اس کو خوشی ہوگی. تو بھائی گرمی کی وجہ سے روزے میں آگے پیچھے نہ ہو بلکہ روزوں کا اہتمام کریں. ہاں کام میں آگے پیچھے کر لو، تھوڑا سا کام کم کر لو. اگر دکان ہم رات 9 بجے تک کھولتے تھے تھوڑا سا ٹائم کم کر لو، اپنا سونے کا وقت نکال لو تاکہ آپ کو آرام مل جائے. اپنے مزدور روزے دار ہیں ان کے اوپر سے تھوڑا سا کام ہلکا کر دو تاکہ اس کو بھی گرمی کا احساس نہ ہو اور وہ بھی تھوڑا سا آرام کر لے. تو جو مزدور روزے دار ہے ان پر سے کچھ کمی کر دو، اپنے کام کے اندر تھوڑے سے آگے پیچھے کر لو اور تھوڑا سا وقت بچا کر کے آرام کر لو. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے روزے جو ہیں واقعتاً روزے بھی بنیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عام طور پر ہمارے وہاں فضا خصوصاً نوجوانوں کی ہے، اور وہ فضا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عشاء کی تراویح غائب، فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی تراویح غائب، اور تراویح غائب کر کے کیا کرتے ہیں کھانے پینے کا ایک ماحول بن جاتا ہے. کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. تو ایک کھانے کا ماحول بنا ہوا ہے. خوب یاد رکھو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح نبی کی سنت ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، بخاری کی روایت ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تراویح کو پڑھا، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پچھلے سارے گناہ معاف. تو کتنا بڑا ثواب اس پر مل رہا ہے. پھر نبی کی سنت ہے یہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. بحث چھوڑ دو کتنی رکعت، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تراویح پڑھا ہے. پھر تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا یہ ایک مستقل سنت ہے. تو قرآن کا پڑھنا اور سننا سنت، تراویح کا پڑھنا سنت، یہ تمام سنتوں کو جب ادا کریں گے تو روزوں سے رب راضی ہوا، تراویح سے نبی راضی ہوگا. جب اللہ بھی راضی نبی بھی راضی تو پھر ہماری رمضان کتنی بہترین بن جائے گی. اس لیے کہ دو ہی کو تو دنیا میں راضی کرنا ہے، ایک اللہ کو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمارے اوپر فیضان ہی فیضان ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں نوجوان جو کھانے پینے کا مزاج بناتے ہیں یہ غلط ہے. تراویح میں شریک رہیں اور پھر تراویح کے بعد سو جایا کریں. اگر ہم سے کچھ نہیں بن پاتا ہے تو سو جاؤ، رات میں سو جاؤ، صبح اٹھ جاؤ سحری کے اندر. سحری کھانا سنت ہے. اگر اللہ توفیق دے 2-4 رکعت پڑھ لو. اور پھر ایک میری خاص گزارش یہ ہے کہ اپنی سحری کی وجہ سے عورتوں کو اتنی مجبور نہ کرو کہ وہ سحری میں خود 2-4 رکعت تہجد پڑھنا چاہے تو نہ پڑھ سکے. ہماری اس کے سامنے اتنے مطالبات نہ ہو کہ یہ بھی بناؤ یہ بھی بناؤ یہ بھی بناؤ، جس کی وجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا عالم یہ تھا کبھی دودھ ملا تو دودھ پی لیا، کبھی آقا کا مزاج یہ ہوا کہ رات کا سوکھا ہوا گوشت تھا اسی کو لے کر کے کھا لیا. کوئی پرائمس ہو رہی تھے، کوئی اوون ہو رہی تھے وہاں پر کہ بٹن دبایا اور اس کے اندر گرم کر لیا. اگر رات کا سوکھا لوکھا گوشت ہے وہ کھا لیا، دودھ ملا تو دودھ پی لیا. کچھ نہیں ملا تو پھر اس صورت میں نبی علیہ السلام نے کھجور کے کچھ دانے پلے تھے اسی کو کھا لیا اور پانی پی لیا. حضرت کی یہ سحری ہو جایا کرتی تھی. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صبح صادق سے پہلے سحری تناول فرماتے تھے. اور تھوڑی دیر میں آپ کی سحری کیوں تھوڑی دیر میں پوری ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ وہ مختصر سحری ہوتی تھی. تو ہم اپنی عورتوں کو جو ہے بھائی مجبور نہ کریں کہ وہ بیچاری 3:30 بجے سے اٹھ کر ہمارے لیے یہ بھی بنا رہی ہے وہ بھی بنا رہی ہے فلاں بھی. آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں. میں میری بیوی سے، ہم اپنی بیویوں سے دنیا کی چیزیں تو مانگتے ہیں. ارے سال بھر تو اس کو تہجد نہیں پڑھنے دی، کم سے کم رمضان میں تو 2-4 رکعت پڑھ لینے دو اس کو.
رمضان میں تو 2-4 رکعت، ارے تم خود کہو اس کو کہ کھانا ایک طرف رہنے دے، تو خود 4 رکعت پڑھ لے، چاہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لے، لیکن 2-4 رکعت پڑھ لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ رمضان میں ایک تو رمضان کا مہینہ، انوار کا مہینہ، پھر اوپر سے روزانہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ عرش پر پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی عزت کا چاہنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو میں جو ہے میرے پیٹ کے خاطر میری بیوی کو کیوں نماز سے محروم کروں؟ یہ غلط بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جوانوں کو بھی چاہیے کہ رات میں کھانے کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ اپنے گھروں پر جو مل جائیں کھانا کھا کر سو جایا کریں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ اس کا نقصان یہ بھی ہوگا کہ جب 2-4 نوجوان نکلے ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ رات میں بری باتیں ہوگی، غیبتیں ہوگی اور فلاں کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انوار اور رحمتوں کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب غیبتیں ہوگی تو اس کا مسئلہ یہ نکلا کہ پھر گناہ بھی اتنا ہی ہوگا، اس پر وعیدیں بھی ہوگی، برائیاں ہو جائے گی، اور پھر ہمارا روزہ ہی کیا روزہ رہا، ہمارا رمضان ہی کیا رمضان رہا اگر ہم ہماری راتوں کو اسی طرح گزار لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا اہتمام کریں، ہماری بیویوں کو بھی ترغیب دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام خوب رکھیں۔ قرآن کو رمضان سے خاص نسبت ہے۔ قرآن کی پہلی سورت، پہلی وحی جو اتری ہے وہ رمضان ہی میں اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے ساتھ مناسبت تھی، تبھی تو اللہ نے اپنے نبی کو پہلی وحی رمضان میں عطا فرمائی، اور حضرت اس وحی کو لے کر کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر ہر رمضان کے اندر ہوتا کیا تھا؟ 23 سال تک معمول رہا۔ ہر رمضان میں ہوتا کیا تھا؟ اس رمضان تک جتنا قرآن اترا ہوتا تھا وہ نبی جبریل کو سناتے اور جبریل آپ کو سناتے۔ ہر رمضان میں دور ہوتا تھا۔ آخری رمضان جو آئی، آخری رمضان، اس میں 2 مرتبہ دور ہوا، نبی نے جبریل کو، جبریل نے نبی کو پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا۔ اسی سے علماء نے ثابت کیا کہ رمضان میں حفاظ جو دور کرتے ہیں وہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔ تو رمضان میں نبی علیہ السلام کا خاص معمول تھا، اور دنوں کے اندر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں؟ پیغمبر کو، جو صاحب وحی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر جو قرآن تم پر اتارا گیا اس کی تلاوت کرو۔ نبی کو کہہ رہے ہیں جو قرآن تم پر اتارا گیا ما اوحی الیک، اس کی تلاوت کرو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا تقربا الی اللہ تعالی، قرآن پڑھو گے تو اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، اللہ کی قربت۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کثرت قرآن سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، اور کثرت درود شریف سے نبی کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ تو قرآن خوب پڑھیں۔ پھر قاضی بیضاوی نے دوسری بات لکھی وَتَحَفُّظًا الْفَاظَهُ، اور اس کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور تیسری وَتَقَشُّفًا معانی ہے، اس کے معانی کھلیں گے قرآن کے تمہارے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے بھائی کہ قرآن کریم میں آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتاؤں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، آرے دن کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی نہیں، آرے دن حضرت کا حال یہ تھا رمضان کے علاوہ کہ حضرت اوجز المسالک لکھتے تھے، ظہر سے لے کر رات تک کتابوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے، صرف بنیان پہنتے تھے، پنکھا بھی نہیں تھا۔ ہمارے وہاں تو ماشاءاللہ اے سی لگی ہوئی ہے، تراویح میں کوئی گرمی بھی نہیں ہوتی، پنکھا بھی نہیں تھا حضرت کے وہاں۔ آپ کرتا بھی نکال دیتے، بنیان بھی نکال دیتے، اور ایک توال ہاتھ میں لے کر یوں گھماتے رہتے، اور کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ اوجز المسالک اور فضائل اعمال وغیرہ کتابیں لکھتے رہتے، اور یوں پسینہ پوچھتے رہتے، شام تک میں وہ توال بھی پورا بھیگ جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ پڑھانا، بخاری شریف پڑھاتے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا۔ ان تمام مشغلوں کے باوجود تصنیف فرما رہے ہیں، تالیف فرما رہے ہیں، تدریس فرما رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، لوگوں کے خطوط کے جواب دے رہے ہیں۔ روزانہ 200 خط آتے تھے اور سب کا جواب دلواتے تھے۔ ان تمام مشغلوں کے باوجود رمضان کے علاوہ آرے دن میں حضرت شیخ روزانہ 8 پارے پڑھتے تھے، 8 پارے۔ آپ انداز لگائیں، ہم سے 1 پارا نہیں پڑھا جاتا، 1 پارا نہیں پڑھا جاتا۔ تو بھائی مبارک مہینہ آیا ہے، اس کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں، رمضان میں
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں اور خوب قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، حق تعالیٰ نہ معلوم اگلے سال پھر ہمیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا حکم الحاکمین کا انعام ہے کہ اس نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا اہتمام کریں۔ تو ایک تو رمضان روزوں کو بشاشت کے ساتھ رکھیں، دوسرا فضائیں باہر کی نہ بنائیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اگر اتنا ہو گیا، اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو تمہاری ضرورت کی ہے، رمضان میں وقت ملتا ہے کل لیا کیجیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، ان کا نام بھی لکھا، میرے ذہن سے نکل گیا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو لکھا ہے کہ حضرت خضر سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ جس کی بنیاد، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یاد رکھنا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میں اس کو پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، نیت صلاۃ الحاجت کی۔ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھو، 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھو۔ ہو گئی 2 رکعتیں۔ سلام پھیرو، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جاؤ، اور سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھو، یعنی اللہ کی توحید کرو۔ 2 کام ہو گئے، درود شریف اور کلمہ توحید، یہ 2 چیز۔ اس کے بعد تیسری دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں بھی عطا فرما اور مجھے آخرت کی ساری بھلائیاں بھی عطا فرما۔ یہ 3 کام کرو، اس کے بعد اپنی جو حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا کہ تمہارے چند دنوں کے اندر تم دیکھو گے کہ اب تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گا۔ تو بھائی بہت اچھا عمل ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہم سب کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے والے، گر گرانے والے، رونے والے، اس سے طلب کرنے والے بنے۔ وہ اللہ ہماری راتوں میں بھی سنتا ہے، دن میں بھی سنتا ہے، وہ خلوتوں میں بھی سنتا ہے، جلوتوں میں بھی سنتا ہے۔ تو ہم اس رب کو منانے کی کوشش کریں، خوب منائیں، خوب روئیں اس کے سامنے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ یہ ہماری مسجد کا کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے، اور اس وقت ان کو تعاون کی ضرورت ہے۔ جتنا ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن مزید ان کو تعاون کی ضرورت ہے۔ کچھ چھپر بھی اوپر ڈالنا ہے، کچھ اس کو بند بھی کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، کام ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی کوئی 2 آدمی ذمہ داروں میں سے باہر کھڑے رہیں گے، آپ ان کو دیتے جائیں، ورنہ تو پھر بعد میں آپ یہاں پر پہنچا دیں، چونکہ یہ صحن کا کام مسجد ہی کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے وہی ثواب ملے گا جو مسجد کے بنانے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیا کرتا ہے۔ تو ہم سے جو بن پڑے ہم ان کا تعاون کرنے والے بنے۔ اور چونکہ بہت دنوں سے مجلس نہیں ہوئی تھی، قریباً 2 مہینے گزر گئے، میں مسلسل اسفار میں، کہیں جلسوں میں رہا، کہیں بخاری شریف کے ختم میں، کہیں کس میں رہا۔ میں کل ہی سفر سے آیا، کسی جگہ بخاری شریف کو ختم کرا تھا، اور ہمارے اسماعیل بھائی کا اصرار رہا کہ بھائی آخری مجلس ہو جائے، اس لیے کہ پھر رمضان کا سفر شروع ہوگا۔ تو میں نے آج کا دن میرے پاس خالی تھا، مناسب سمجھا کہ میں حاضر ہو جاؤں تاکہ ملاقات بھی ہو جائے اور کچھ دین کی باتیں بھی رمضان سے متعلق ہو جائیں۔ حق تعالیٰ مجھے بھی رمضان کے جو ہے فیوز و برکات سے مالا مال کرے، اور آپ سب کو فیوز و برکات سے مالا مال کرے۔ حق تعالیٰ ہم تمام کی رمضان کو بہتر سے بہتر بنائے۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا، جل جانا، اور رمضان کو صحیح طور پر کوئی گزارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، خود اس کے نام کے اندر فضیلت ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ
توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، محتاج بندے ہیں، حاجت مند ضرورت مند بندے ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر تیرے مجرم اور پاپی بندے ہیں، گناہوں میں عصیان میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں۔ اے اللہ شرور فتن والے بندے ہیں، باغی بندے ہیں۔ اے اللہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں، لیکن مولا کلمہ تیرا ہی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ نبی ہی کا نام لے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس نبی سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے مولا، نبی سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے۔ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع اتنی گرمی میں صرف تیرے اور تیرے نبی کے نام پر آیا ہوا ہے مولا، تو ہر ایک کو خوب جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں سے تو خوب واقف ہے۔ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما، اے اللہ غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تو ہی تیرے فضل سے ہم کو دے رہا ہے، اور تو اسی لیے دے رہا ہے تاکہ اپنے مجرم بندوں کو تو معاف کر دے، مجرم بندیوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ اسی لیے تو ہم کو دے رہا ہے مولا کریم، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزوں کی ہمت عطا فرما، ہمیں قوت و طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا شوق اور ذوق عطا فرما، ہمیں تراویح کو بشاشت کے ساتھ اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما، اے اللہ اس کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سجدوں میں سرور خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم